مشکات ثانی کی سبق نمبر 8 میں حضرت مصنف رحمۃ اللہ علیہ ولیمہ کے متعلق مسائل ذکر کر رہے. باب الولیمۃ، یہ باب ولیمہ کے متعلق. شادی کے پروگرام تقریب کے بعد یا پہلے جو کھانا کھلایا جاتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ ولیمہ کہتے ہیں. ولیمہ کے مسائل وغیرہ ایسے حضرت مصنف سے ذکر کر رہے. فرمائے الفصل الاول عن انس رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف اثر صفرا. انس سے کہتے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ عبد الرحمن بن عوف پر زردی کا کچھ اثر دیکھو. اس زمانے میں ایک طرح کی خوشبو لگائی جاتی تھی، زرد رنگ کی ہوتی تھی، پانی کی شکل کی نہیں ہوتی تھی لیکوڈ، بلکہ مادی شکل کی ہوتی تھی. فقال کہا ما هذا، یہ کیسے عبد الرحمن صاحب؟ قال کہنے لگی انی تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب، کہ میں نے خاتون سے نکاح کا رشتہ کیا ہے ایک گٹلی کے برابر سونے کے بدلے. قول آپ علیہ السلام نے دعا دی کہ بارک اللہ لک، اللہ برکت دے، و اولم ولو بشات، ایک بکری ضرور آپ ذبح کریں. متفق علیہ. اب یہ سے مسئلہ ہے کہ اولم کا لفظ امر وجوب کی لاتا ہے. اسی سے حضرات ظواہر وغیرہ کچھ اور علماء وجوب کو لے رہے ہیں کہ واجب ہے، لیکن صحیح قول کے مطابق ولیمہ وغیرہ کیا ہے؟ مستحب طریقہ ہے، واجب نہیں ہے. وعنہ قول ما اولم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی احد من نساء ما اولم علی زینب، کیا آپ علیہ السلام نے زینب کے نکاح کے وقت جو ولیمہ کیا تھا اتنی اس مقدار کا ولیمہ کسی اور شادی پر نہیں کیا تھا. اولم بشاتن، کہ ایک بکری ذبح کی تھی. متفق علیہ. وعنہ قول حضرت صاحب روایت کرتے ہیں کہ اولم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حین بنا بزینب بنت جحش، جب آپ علیہ السلام نے زینب بنت جحش کی رخصتی کر دی نا، اس وقت ولیمہ دیا لوگوں کو. اشبع الناس خبزا ولحم، گوشت اور روٹی سے لوگوں کے پیٹ بھر دیے. رواہ البخاری. وعنہ قول ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتق صفیہ، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صفیہ کو آزاد کیا تھا، صفیہ بنت خویی بن اخطب. وتزوجها، اور پھر اس سے نکاح کیا. وجعل عتقها صداقها، اور پھر اس کی آزادی کو مہر بنایا. امام احمد وغیرہ اسی کو لے رہے کہ آزاد کر دے نبی مہر بن سکتا ہے، ہمارے نزدیک مہر نہیں بن سکتا. اور یہ کیا ہے اس کی خصوصیت ہے، آپ علیہ السلام مستثنا ہے. وَأَوْلَمَ عَلَيْهِ بِحَيْث، پھر پنیر وغیرہ سے، گوشت وغیرہ، پنیر، کھجور وغیرہ، آٹے سے جو حلوہ وغیرہ بنایا جاتا ہے نا، لوگوں کو وہ ولیمے میں کھلایا. متفق علیہ. وعنہ قول اقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم بین خیبر والمدینہ 3 لیال، خیبر اور مدینہ کے بیچ کے علاقے میں آپ علیہ السلام نے 3 دن کا انتظار کیا. یبنى علیہ بصفیہ، کہ صفیہ کے لیے خیمہ وغیرہ بنایا جا رہا تھا. فدعوت المسلمین الی ولیمتہ، میں نے مسلمانوں کو آپ علیہ السلام کی ولیمے کی دعوت دی. وما كان فيها من خبز ولا لحم وما كان فيها الا ان امر بالانطاع، وہ گوشت وغیرہ روٹی نہیں تھی. آپ علیہ السلام نے کہا دسترخوان بچاؤ چمڑے کی. فبسطت، بچائے گئے. فالق علیہ التمر والعقط والسمن، آپ علیہ السلام نے اس پر لوگوں وغیرہ نے کھجور، پنیر اور چربی وغیرہ ڈال دی. لوگوں کے لیے ایک قسم کا حلوہ وغیرہ پکایا، خزیرہ. رواہ البخاری. وان صفیہ بنت شیبہ قالت، صفیہ صاحبہ روایت کرتی اولم النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی بعض نسائہ، ایک خاتون پر آپ علیہ السلام نے اس کی شادی کے، اس کے نکاح کے وقت آپ علیہ السلام نے ولیمہ کیا بمدین من شعیر، 2 مد شعیر. رواہ البخاری. وعن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ، عبداللہ بن عمر سے روایت کرتے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا دعی احدکم الی الولیمۃ، جب تم میں سے کسی کو ولیمے کی دعوت میں فلیاتها، آئے، کیونکہ دعوت کرنا اور قبول کرنا واجب ہے. متفق علیہ. پھر روایت مسلم فلیجب عرسا کان ونخوه، کسی کھانے کی دعوت یا کسی اور چیز کی دعوت ہو قبول کرے، جو وہاں پر کوئی منکر ناجائز کام نہ ہوا. عن جابر رضی اللہ عنہ قال قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دعی احدکم الی طعام فلیجب، اسے قبول کرے. فان شاء طعم، جا کہ وہاں بیٹھ جائے، کھانا چاہے کھائے. فان شاء ترک، نہ کھانا چاہے، کوئی وجہ ہو، عذر ہو، چھوڑ دے.
رواہ مسلم۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے فرمایا شر الطعام طعام الولیمہ یدعا لها الاغنیاء، وہ ولیمہ بدترین ولیمہ ہے کہ جس میں مالداروں کو کھانے کی دعوت دی جائے، ویترک الفقراء، جو فقیر و محتاج ان کو چھوڑا جائے، ومن ترک الدعوہ، اور جس کو دعوت دینے کے بعد بھی دعوت کے پاس نہ جائے، دعوت نہ کھائے، فقد عصى اللہ ورسولہ، اس نے اللہ و رسول کی نافرمانی کی، مانا کہ اس نے مستحب وغیرہ کام کو چھوڑا، بہتر بات نہیں ہے ایسا کام کر رہے، اس سے مسلمان کی دل شکنی ہوگی، متفق علیہ۔ وعن ابی مسعود الانصاری رضی اللہ عنہ قول کان رجل من الانصار، انصار میں شخص کان ابا شیب، اس کا نام ابو شیب تھا، کان له غلام لحام، اس کا ایک خادم تھا جو قصاب بھی تھا، قصائی تھا، گوشت وغیرہ کیا کرتا تھا، فروخت کرتا تھا، فقال، اس سے فرمایا کہ اصنع لی طعاما یکفی خمسہ، کہ آپ کھانا پکاؤ جو 5 شخصوں کے لیے کافی ہو، 5 سے زیادہ نہیں اور کم بھی نہیں، لعلی ادعو النبی صلی اللہ علیہ وسلم خامس خمسہ، میرا ارادہ ہے کہ پیغمبر علیہ السلام کو بھی دعوت دو کہ وہ 4 میں سے 5واں ہو، 5 میں سے ایک وہ ہو۔ پسند له طعیما، کچھ مختصر سا پروگرام کیا، کھانا پکایا، ثم اتاه، پھر آئے کہ آ جائیے، فدعاه، دعوت دی، فتبع رجل، ایک شخص پیچھے لگ گئے توفیلی بن کے، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے ابو شیب سے کہا یا ابا شیب ان رجلا تبعا، ایک شخص ہمارے پیچھے آ رہے ہیں، آ گئے، فان شئت اذنت له، آپ کی مرضی، اگر اجازت دے رہے ٹھیک ہے، وان شئت ترکته، ورنہ چھوڑ دے، کیونکہ توفیلی وغیرہ یا بلا اجازت دعوت میں جانا درست نہیں۔ قال، فرمایا لا بل اذنت له، چلو میں نے اسی بھی اجازت دی، متفق علیہ۔ الفصل الثاني عن انس رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اولم علی صفیہ بسویق و تمر، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صفیہ کے ولیمے میں لوگوں کو ستو اور کھجور کھلائی، رواہ احمد و ترمذی و ابو داؤد و ابن ماجہ۔ وان سفینہ تھا، سفینہ صاحب جو تھے نا، ایک صحابی ہے جو زیادہ وزن اٹھانے کی وجہ سے لوگوں میں سفینہ نام سے مشہور ہوئے، ام سلمہ صاحبہ کے عزت کردہ غلام تھے، کہ ان رجلا ضاف علی ابن ابی طالب، کہ ان رجلا ضاف علی ابن ابی طالب، ایک شخص نے علی بن ابی طالب صاحب کو کیا اس کا مہمان بن گئے، اس کے مہمان بن گئے۔ یہ لفظ اعلیٰ بھی پڑھ سکتے ہیں نا، کہ اعلیٰ ابن ابی طالب، علی صاحب کے ایک شخص مہمان بن گئے، اعلیٰ حرف جر بھی ہو سکتے، نام بھی ہو سکتا ہے کہ ایک شخص علی رضی اللہ عنہ کے پاس مہمان بن کر آئے، فصنع له طعاما، اس کے لیے کھانا پکایا گیا، فقالت فاطمہ، تو فاطمہ صاحبہ کہنے لگی علی سے کہ لو دعونا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاکل معنا، کہ اگر آپ علیہ السلام کو بھی بلاتے ہمارے ساتھ کھاتے، کتنا ہی اچھا ہوتا، کہ یہ اچھا ہوتا، فدعوه، تو آپ نے اس کو دعوت دی، فجاء فوضع یدیہ علی عضوادتی الباب، آپ علیہ السلام جب آئے دروازے کی چوکٹ پر ہاتھ رکھ کر داخل ہو رہے تھے، پر القرام قد ضرب فی ناحیۃ البیت، ایک اونی چادر منقش کپڑا ڈھکا جو مصور تھا، اس میں تصویر وغیرہ لگی تھی، کسی کنارے پر لگا تھا، فرجع، واپس گئے، قالت فاطمہ، تو فاطمہ سے بکی تھی، فتبعت، میں پیچھے لگ گئی اور آواز دینے لگی، فقلت، میں نے کہا یا رسول اللہ ما ردک، کیسے آپ واپس جا رہے، کیا وجہ ہے، ناراضی کیا؟ قال، فرمایا انہ لیس لی او لنبی، کہ میرے لیے کسی نبی کے لیے ایسا کہاں گوارا ہوتا ہے اور کیسے مناسب ہے، اس کو کیسے زیب دیتے کہ ادخل بیتا مزوقا، کیسے گھر میں جائے جو کیا ہو، مزین و منقش ہو، آپ لوگوں کو تو سادہ طور سے رہنا ہوگا، رواہ احمد و ابن ماجہ۔ وعن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام کا فرمان ہے کہ من دعی فلم یجب، جس شخص کو دعوت دیجیے اور پھر بھی نہ آئے، بڑا بن کے کسی اور طرح سے خامہ خانہ جائے، کوئی شرعی عذر نہ ہو، طبعی، فقد عصى اللہ و رسولہ، اس نے اللہ رسول کی بات رد کر دی، کیونکہ یہ بھی ایک حق ہے۔ ومن دخل علی غیر دعویٰ، اور جو دعوت کے بغیر کسی کے کھانے میں جائے، دخل سارقا، چور داخل ہوا، وخرج مغیرہ، اور لوٹیرا بن کر نکلا، رواہ ابو داؤد، چور کی طرح کیا ہو، مخفی داخل ہو، مختفی بن کے، اور پھر کھا کے گویا لوٹیرا بن کے، ڈاکو کی طرح نکلا، غاصب بن کے، رواہ ابو داؤد۔ وعن رجل من اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر اسلام کی صحابی روایت کر رہے ہیں، کہہ رہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قول، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر دو شخص آپ کو دعوت دے، مثلا ایک نے دعوت دی، دوسرے نے دی، اب کس کو جانا ہوگا؟ تو اگر جا سکتے دونوں کے پاس، جس کے پاس کچھ کھائے پھر اس کے پاس کچھ کھائے، مختصر کر کے، یا اگر ایسا نہیں کر سکتا، مہلت نہیں وغیرہ، تو پھر جو پہلے دعوت دینے والا اسی کے پاس جائے، یا قریب زیادہ ہو وغیرہ۔ قال اذا اجتمع الداعیان، اگر دو بلانے والے جمع ہو جائے، ایک نے بھی دعوت دی ہے کھانے کی، ان کی بھی کوئی شادی وغیرہ تھی یا پروگرام تھا، دوسرے نے بھی دی، فاعجب اقربهما بابا، جس کا دروازہ زیادہ قریب ہو،
یعنی فاصلے کے اعتبار سے کم اس کے پاس جائے. وَإِن سَبَقَ أَحَدُهُمَا، لیکن اگر ایسا نہ ہونا بلکہ ایک نے پہلے دے دی دوسرے نے بعد میں، تو فَأَجِبِ الَّذِي سَبَقَ، اس کی دعوت قبول کرو جس نے پہلے دی ہے. رواہ احمد. بہتر ہے کہ بس دونوں کے پاس جائے. وعن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طعام اول یوم حق، پہلے دن کھانا کھلانا صحیح ہے، درست ہے، ٹھیک ٹھاک ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں. جمہور حضرات کے نزدیک 2 دن تک، علماء وغیرہ کیا کر سکتے ہیں، بعض صحابہ کے نزدیک 7 دن تک بھی کیا ہے کھلا سکتے ہیں وغیرہ. ہر دن الگ الگ مہمان ہونا پھر تو کھلا سکتے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں. اپنے لیے کیا کر دے، اپنی طاقت وغیرہ سہولت کے مطابق وہ کھلائے وغیرہ. لیکن اگر کیا ہو شہرت وغیرہ نمود کی بات ہو تو پھر بار بار کھلانا کیا ہوگا، بہتر نہیں ہوگا، بچنا ضروری ہوگا. وَطَعَامُ يَوْمِ الثَّانِ سُنَّةٌ، دوسرے دن کبھی کھلا سکتے. وَطَعَامُ يَوْمِ الثَّالِثِ، اگر تیسرے دن یہ کھلائے گا تو سُمْعَةٌ، تو ریاکاری ہوگی، اگر ریاکاری نہ ہو کھلا سکتے. وَمَنْ سَمَّعَ، جو شہرت کے لیے ایسا کرے گا، سَمَّعَ اللَّهُ بِهِ، اللہ اسی بھی قیامت کے دن رسوا کرے گا. رواہ الترمذی. وعن عکرمۃ عن ابن عباس رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن طعام المتبارئین، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے 2 مقابلہ کرنے والے شخصوں کے کھانے سے منع فرمایا ہے کہ ان کی دعوت نہ کھاؤ. ایوکل کے کھانے سے منع فرمایا. رواه ابو داؤد. وقال محی السنہ والصحیح انه عن عکرمۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم مرسل حدیث سے. ہونا ہے کہ جو کمپٹیشن وغیرہ کر رہے ہیں مقابلہ کر رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ ان میں اخلاص وغیرہ نہیں ہے، بلکہ ایک دوسرے سے خود کو بڑھانا چاہتے ہیں. الفصل الثالث عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المتباریان لا یجابان، جب مقابلہ کر کے کھانا پکائے دعوت دے لوگوں کو ان کو جواب نہ دیا جائے، من ان کی دعوت قبول نہ کی جائے. ولیکل طعامہما، ان کا کھانا نہ کھایا جائے. قال الامام احمد رحمۃ اللہ علیہ، المتعارضین بالضیافۃ فخرا وریا، فخر نمود وغیرہ ریا کے لیے کیا کر رہے آفس میں مقابلہ کر رہے. وعن عمران بن حسین رضی اللہ عنہ قول نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اجابت طعام الفاسقین، اس طرح علیہ الصلوۃ والسلام نے فاسق لوگوں کے کھانے دعوت ولیمے وغیرہ کی قبول کرنے سے بھی منع فرمایا ہے جہاں پر نافرمانی کے کام ہو رہے ہو. اگر وہاں جا کر بعد میں نافرمانی شروع ہو جائے تو اگر قائد وغیرہ ہو، کیا ہو دین کا مقتدا پیشوا ہو تو جائے، اگر عام آدمی ہو وہاں بیٹھ سکتا ہے، کھا سکتا ہے. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل احدکم علی اخیہ المسلم، جب تم میں سے کوئی مسلمان بھائی کے پاس جائے فلیکل من طعام، اس کا کھانا کھائے. ولیس نہ پوچھے کیا پکایا، کہاں سے لایا، کیسے کھایا، کیسے لایا، کیسے پکایا. ویشرب من شربی، پی لے. ولیسأل، اور زیادہ نہ پوچھے. روا الاحادیث الثلاثه البیہقی، یہ 3 حدیث بیہقی سے ابن بیان کی فی شعب الایمان. وقال هذا ان صح فلان الظاہر، اس وجہ سے کہ اگر یہ حدیث صحیح ہو کہ زیادہ اس لیے نہ پوچھے نا کہ فلان الظاہر، ظاہر تھی نا کہ ان المسلم لا یطعمه ولا یسقی الا ما هو حلال عنده، کہ مسلمان اگر کسی کو کھلاتا پلاتا ہے نا وہ تو حلالی کھلاتا پلاتا ہے، حرام سے تو نہیں کھلاتا پلاتا. تو زیادہ سوال کرنے سے دل شکنی ہوگی.